آج پنجاب اسمبلی نے ایک قرارداد متفقہ طور پر پاس کی ہے جو متعلق ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے کل کے بیان کی، جو آج تمام اخبارات میں چھپا، جس میں انہوں نے سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو فراڈ کہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون شخص جو ہے وہ عمران خان کو فراڈ کہہ رہا ہے، جو خود سراپا فراڈ ہے، جس کا خاندان بشمول اس کے بیٹوں کے، بھائی کے، بھتیجی کے اور اس کے اپنے آج تک ایون فیلڈ فلیٹس جو ہیں ان کی ملکیت پر ایک پیج پر نہیں آ سکے۔ اگر ان کے بیانات دیکھیں تو ان تمام میں تضاد پایا جاتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ میں یہاں مزید اس بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم کا بیٹا مفرور ہے، بھائی سزا یافتہ ہے اور مفرور ہے، بھتیجے مفرور ہیں، اور وہ خود موصوف جنہوں نے نواز شریف کے باہر جانے پر سٹیمپ پیپر پر حلفیہ بیان دیا تھا کہ اس نواز شریف کو واپس لانا میری ذمہ داری ہے، اور آج تک وہ اپنا وہ حلف جو ہے اس کو پورا نہیں کر سکے، اور ایک ایسے آدمی کو فراڈ کہہ رہے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آج مسلمہ طور پر صادق اور امین ہے، اور جس کے متعلق عدالتیں بھی قرار دے چکی ہیں کہ وہ صادق اور امین ہے۔ میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ حواس باختہ ہو چکا ہے۔ اگر ان کے بیرون ممالک دوروں کو دیکھا جائے تو یقین کیجئے کہ ان کی حرکات، سکنات، باڈی لینگویج وہ جگ ہنسائی کا باعث بنتی ہے ہمارے ملک کے لیے، اور بین الاقوامی سطح پر ہماری ملک کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ اس میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم آج جن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کے متعلق اسی شہباز شریف نے عوام کے سامنے کھڑا ہو کر یہ نہیں کہا تھا کہ اگر میں زرداری کا پیٹ پھاڑ کر اس ملک کا ایک ایک پیسہ واپس نہ لایا تو میرا نام شہباز شریف نہیں؟ تو پھر فراڈ وہ دوسروں کو کہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجسمہ فراڈ جو ہے وزیر اعظم خود ہے، اور آج پوری اسمبلی نے بیک آواز ہو کر متفقہ طور پر ان کے خلاف قرارداد پیش کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز پنجاب اسمبلی کو جاتا ہے کہ آج ہم نے دوسری قرارداد ہے جو متفقہ طور پر فیڈرل گورنمنٹ اور وزیر اعظم کے خلاف ہم نے پاس کی ہے۔ یہ صرف اس لیے ممکن ہوا کہ ہمارے مخالفین جو ہیں اسمبلی میں، ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے، اور وہ اپنے وزیر اعظم کی جو حرکات و سکنات یا اس کے کرتوت ہیں ان کو وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ یہ کہے گا کہ آج لندن یاترا کے بڑے چرچے ہو رہے ہیں، سارے لوگ ہی لندن چلے جا رہے ہیں، جوئی صاحب بھی لندن چلے گئے، وہاں پہ موسم اچھا ہے اس لیے یہاں کا اچھا نہیں؟ یہاں تو تھوڑی آج کل حبس ہے، لیکن لندن کا موسم اچھا ہے۔ لیکن ایک چیز میں واضح کر دوں کہ کچھ لوگ جو ہیں اگر کوئی خواب دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے تو وہ کل چودھری پرویز الہی صاحب نے بڑا واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ ہوگا وہی جو عمران خان کہیں گے۔ صاحب آپ یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ متفقہ طور پر منظور ہوئی، ایک بات تو یہ میں اس کو مانتا نہیں ہوں، وہ مسلسل کورم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ آپ میری بات سن، میں پہلے جو سواب کیا ہے کورم کے حوالے سے، میں کورم کے حوالے سے میں پہلے کر دوں۔ کورم کا پوائنٹ آؤٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ جب میری بات سن لینا، آپ رولز پڑھیں، رولز آف پروسیجر پنجاب اسمبلی کے پڑھیں کہ جب اسپیکر کسی کو فلور دے دیتا ہے اور کویسچن پٹ کر دیا جاتا ہے تو اس وقت کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ جس وقت مرضی بندہ کھڑا کر کورم متفقہ کیسے کہہ سکتے؟ تو متفقہ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسمبلی میں موجود تھے اور انہوں نے نہ نہیں کہی۔
دو پلاٹ لیے ہیں اس کے بارے میں اینٹی کرپشن نے انہیں نوٹس بھی جاری کیا, اس کو کوئی پیش رفت کیا اس کے سلسلے میں؟ جی میرے پیش رفت اس لیے نوٹس میں نہیں ہو سکتی کہ میں اینٹی کرپشن کا محکمہ جو ہے اس کو نہیں دیکھ رہا. ہمارے جو ایڈوائزر آن اینٹی کرپشن ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں, اور اگر رانا ثناء اللہ نے کوئی غلطی کی ہوئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے. کیا پنجاب حکومت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ جسے جب دل کرتا ہے اٹھا لیتی ہے, کہیں سے بھی اٹھا لیتی ہے, اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس معاملے میں ایک قدم آگے نہیں؟ میں صرف میں یہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ کل ہم وزراء جو ہیں ہماری آپس میں ایک میٹنگ ہوئی تھی اور ہم نے اس پہ لائے عمل طے کیا ہے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بھی وفاقی ادارہ گورنمنٹ آف پنجاب کی اجازت کے بغیر انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کارروائی نہیں کرے گا, اور اگر کارروائی کرے گا کوئی غیر قانونی تو پھر اس کے نتائج بھی بھگتنا پڑے گا. اچھا راجہ صاحب, ابھی بتائیں, آپ نے لندن کے موسم کا ذکر کیا کہ بڑا اچھا ہے, اللہ کرے آپ کی بات غلط ہو. اس وقت پنجاب کی عوام مہنگائی سے ماری ہے, آٹا لائنوں میں لے رہی ہے. اگر چودھری صاحب, پرویز الہی صاحب, وزیر اعلیٰ جو پنجاب کے اگر موسم انجوائے کرنے گئے تو عوام کا پریشان ہے. وہ تو علاج کے لیے گئے ہیں اور واپس بھی آ رہے ہیں. ان کی بات کریں جو یہاں سے چلے گئے ہیں اور واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہے, ان کی بات کریں, اور وہ اس محترمہ کی بات کریں کہ جن کو غریبوں کا دکھ جو ہے بہت ستا رہا تھا, تو میرے خیال میں انہوں نے پاسپورٹ ملنے کے بعد 24 گھنٹے بھی غریبوں کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کیا. راجہ صاحب, تحریک انصاف 4 سال میں ایسا اسپتال کیوں نہیں بنا سکی کہ جس میں چودھری صاحب اپنا علاج کروا سکیں؟ پہلے نواز شریف سے پوچھیں نا, جس کی حکومت رہی ہے. چودھری صاحب کی تو ابھی وہ ہیں غلط, تو پھر غلط کو غلط رہنے دیں. قانون بھی رہے ہیں, پنجاب کے معاملات کو بھی کافی زیادہ سمجھتے ہیں. یہ بتا دیجیے گا کہ سی سی پی او کا معاملہ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ کنٹینیوس وفاق جو ہے وہ انہیں بلا رہا ہے, آپ لوگ انہیں ریلیز نہیں کر رہے. دوسرا جو ہے وہ چیف سیکرٹری کے معاملات کب تک طے پائیں گے؟ صبح اسی طرح جو ہے چیف سیکرٹری میں اب دونوں چیزوں کا علیحدہ علیحدہ جواب دیتا ہوں. دیکھیں, تمام معاملات جو ہیں قانون اور ضابطے کے مطابق چل رہے ہیں. چیف سیکرٹری سابق جو تھے وہ قانون کے مطابق چھٹی لے کر گئے, ان کو منظوری دی گئی, اس کے بعد انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا, پھر ان کو اجازت دی گئی, اور ان کی جگہ موجودہ چیف سیکرٹری جو ہیں ان کو ایڈیشنل چارج دیا گیا. جی, وہ پھر اس قانون کے مطابق آگے فیصلہ کیا جائے گا. لیکن دوسری بات جو سی سی پی او کے حوالے سے آپ نے کی کہ سی سی پی او کو انہوں نے ریلیو کرنے کے لیے کہا گورنمنٹ آف پاکستان نے, لیکن گورنمنٹ آف پنجاب نے انہیں ریلیو کرنے سے انکار کر دیا. یہ کوئی پہلی مثال نہیں ہے, اس سے پہلے درجنوں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ نے کسی افسر کی خدمات واپس مانگی تو پروونشل گورنمنٹ نے انکار کیا اور کہا کہ اس کی خدمات ہمیں درکار ہیں. صرف میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پنجاب میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ وفاق اور صوبے کی لڑائی ہے تو وہ آپ کی اپنی سوچ ہے, لیکن پنجاب حکومت کی یہ سوچ ہے کہ ہم جو بھی قدم اٹھا رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے, اور جس کی آئین گورنمنٹ آف پنجاب کو اجازت دیتا ہے. تھینک یو. یہ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ گورنمنٹ آف سندھ کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ ان کا چیک کر لیں کہ سندھ اسمبلی کا اجلاس کتنا عرصہ چلا. راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جن چیف سیکرٹری صاحب کو اور جن آئی جی صاحب کو سزا دینی تھی اسمبلی نے, جو تقدس پامال ہوا تھا اسمبلی کا, تو وہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد کیا ایگو سیٹسفائی ہو گئی؟ نہیں, وہ معاملات چل رہے ہیں, اور میرے خیال میں ہر دوسرے دن ہمارے انٹیریئر منسٹر جو ہیں وزیر داخلہ پنجاب, ان کا بیان آتا ہے, وہ باقاعدہ فالو اپ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی لوگ ذمہ دار ٹھہرائے گئے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اس میں مزید شامل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے 1 مین کمیشن بنانے کی بات کی تھی, اور ہم نے جسٹس بلال کو نامینیٹ کیا تھا 1 مین کمیشن کے چیئرمین کے لیے, لیکن انہوں نے چونکہ اپنی ذاتی وجوہات بنا پر انکار کیا, تو اب جسٹس شبر رضا جو ہیں وہ نوٹیفائی ہو چکے ہیں. جب اس کمیشن کی سفارشات آئیں گی, جن لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا, انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خلاف کارروائی ہوگی. تھینک یو.